بن گیا ہے کہ ماہر موسمیات کہہ دیں گے موسم یہ رہے گا، مسلمان فیصلہ کر لے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ماہر موسمیات نے کہا ہے موسم یہ رہے گا، اسی موسم کو دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں، اسی موسم کو دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ اعلان ہو گیا پچھلے سال کے حج میں کہ گرمی بہت سخت ہوگی، گرمی بہت سخت ہوگی، ایسی گرمی کبھی نہیں ہوئی۔ اس سے کئی سال پہلے اعلان ہو گیا اخبار میں، ماہر موسمیات، کہ بڑا زبردست سیلاب آئے گا، ایسا سیلاب کبھی نہیں آیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے اس سال حج نہ کیا، اس لیے کہ اخبار کی خبر یہ ہے کہ گرمی زیادہ ہوگی۔ سنو تو صحیح، بہت سے لوگوں نے 3 سال پہلے حج نہیں کیا کہ سیلاب بہت سخت آئے گا، اخبار کی خبر ہے۔ اللہ کی شان، ایک قطرہ بارش کا نہ برسا، ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برسا، سارا حج پورا ہو گیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ تم غیب کی خبروں پر اور غیب کے نظام پر، غیب کے نظام کے دعوے کرنے والوں کو جھٹلاؤ، اللہ تعالی تمہاری بات پر ان کو جھوٹا کر کے دکھلاویں گے، اللہ تمہاری بات پر ان کو جھوٹا کر کے دکھلائیں گے۔ وہ دعوے کریں گے، وہ دعوے کریں گے ماہر موسمیات کہ موسم یہ رہے گا، مسلمان یہ کہ نہیں، انہیں نہیں معلوم، اس لیے کہ بارش کا برسنا، قیامت کا قائم ہونا، یہ دونوں کے دونوں قرآن میں برابر لکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح نبی بھی نہیں جانتے قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے جبرائیل نے آپ سے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے فرمایا پوچھنے والا شاید زیادہ جانتا ہو، پوچھنے والا شاید زیادہ جانتا، جبرائیل زیادہ جانتے ہوں، ہم سے زیادہ جبرائیل جانتے ہوں گے، اس لیے کہ غیب کی خبریں جبرائیل لاتے ہیں، ہمیں تو نہیں خبر۔ جسے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا پوچھنے والے سے زیادہ۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسا عقیدہ بن گیا مسلمانوں کا اس زمانے میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ زمانے سے چل رہا ہے، زمانہ زمانے سے چل رہا ہے، زمانے کو زمانہ چلا رہا ہے، بس دہریت اسی کو کہتے ہیں، دہریت اسی کو کہتے ہیں کہ زمانہ زمانے سے چل رہا ہے، زمانہ زمانے سے چل رہا ہے، کائنات میں جو بھی تغیر ہے وہ کائنات سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین اور ایمان اس طرح درست کیا کہ کائنات میں کوئی تبدیلی کائنات سے نہیں ہے، کائنات میں کوئی تبدیلی، کائنات میں کوئی تبدیلی کائنات سے نہیں ہے، کائنات میں کوئی تبدیلی کائنات سے نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر تبدیلی براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ دیکھو ایک بات درمیان میں کہہ دوں، ذکر کے حلقوں کا اصل مطلب ہی یہی تھا، ذکر کے حلقے جنہیں فرشتہ آسمان تک اپنے پروزے گھیر لیتے ہیں، اللہ ان سے بہتر مخلوق ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان حلقوں سے یہی حلقے مراد تھے جس میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، اس سے ذکر کے حلقے مراد تھے، اس سے ذکر کے حلقے مراد ہیں، اللہ کی وحدانیت کو، اس کی قدرت کو بیان کرنا، اس کے ما سوا کا انکار کرنا، اجتماعی طور پر جمع ہو کر قرآن اور حدیث میں جس ذکر کے حلقوں کا تذکرہ ہے اس سے یہی حلقے مراد ہیں، اس سے یہ حلقے مراد ہیں کہ مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے کرنا، یہی وہ ذکر کے حلقے ہیں جن کو فرشتہ آسمان تک اپنے پروزے گھیر لیتے ہیں۔
اللہ ان سے بہتر مخلوق ان کا ذکر فرماتے ہیں. یہ ہیں وہ ذکر کے حلقے، کیونکہ اللہ کے نام کا ذکر انفرادی ہے، لیکن اس کی قدرت اور اس کے احکام کے تذکرے اجتماعی ہیں. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہے؟ اگر جواب دے دیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ میں کل بتلاؤں گا. میں اس کا جواب میں کل بتلاؤں گا. اور خیال یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے، ان سے پوچھ کر بتا دوں گا کہ اللہ سے پوچھ، غیب کا علم اللہ کو ہے. اللہ کی شان. حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بتلا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر، اس لیے کہ اللہ کے اوامر اور اس کے احکام میں اگر مگر وہی لوگ کرتے ہیں جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا، جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا، اگر مگر وہی کرتے ہیں. جو ایمان لائے انہوں نے نبی سے دلائل نہیں مانگے، اور اگر کسی نے دلیل مانگی کہ آپ کے رسول کی کیا دلیل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی ہونے کی دلیل اور گواہی درخت دے گا. کون دے گا؟ درخت. یہ نہیں کہ یہ ایمان لا چکے ہیں ان سے گواہی یہ دے دیں گے، میں کہ نہیں، میرے نبی ہونے کی گواہی درخت دے گا. کہیں پتھروں سے گواہی دلوائی، کہیں درخت سے گواہی دلوائی، کہیں ان بتوں نے گواہی دی جن بتوں کو یہ اللہ کے سوا معبود سمجھتے تھے. اللہ اکبر. جن بتوں کا نبی انکار کرتے تھے اور ان بتوں کی حمایت میں کفار نبی سے لڑتے تھے، ان بتوں نے بھی یہی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سنو تو صحیح، جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، ان بتوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم معبود نہیں ہیں. میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے صحابہ سے گواہی نہیں دلوائی. تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں کل بتلاؤں گا اصحاب کہف کون تھے. روایت میں ہے 15 دن تک وحی نہیں آئی. 15 دن تک وحی نہیں آئی. آپ نے کیوں کہا کہ میں بتلاؤں گا؟ آپ یہ کیوں نہ کہا اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا، اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا، اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا. آپ نے اپنے ارادے کو ہماری چاہت پر کیوں نہ موقوف کیا؟ میری بات ذرا توجہ سے سننا. ہم کہتے ہیں حکومت چاہ لے گی تو ہو جائے گا. آپ کے ذہن میں تو یہی تھا کہ اللہ سے پوچھ کر جبریل بتا دیں گے، لیکن آپ نے اپنی اس چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہیں کیا. اللہ نے 15 دن کے لیے وحی کو روک لیا. کیوں کہا آپ نے کہ میں بتلاؤں گا؟ یوں کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا؟ اسے اندازہ کرنا چاہیے اللہ اکبر کہ نبی کے صرف یہ کہنے پر کہ میں کر دوں گا، اللہ نے کہا کہ آپ کیسے کریں گے جب تک ہم نہیں چاہیں گے. اور ہم یوں کہیں کہ ہاں جو اللہ اکبر، جو اللہ کو مانتے نہیں، ہم تو اپنے ارادوں کو ان کی چاہت پر موقوف کیے ہوئے ہیں. جو حکام اللہ کو مانتے نہیں، ہم تو ان کی چاہت پر اپنے ارادوں کو موقوف کیے ہوئے ہیں. حکومت چاہے گی تو ہوگا. سوچو تو صحیح کتنے نقصان میں ہم جا رہے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں وہ چاہیں گے تو ہو جائے گا. اور انبیاء علیہ السلام جو اللہ کو منوانے کے لیے آئے ہیں، جو اللہ کو منوانے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں کر دوں گا
تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کو روک دیں اور یہ کہیں کہ تم نے کیوں کہا کہ میں کروں گا، یوں کیوں نہیں کہا، اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ سوچو تو صحیح کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم تو اللہ کو نہ ماننے والوں کے ہم تو اللہ کو نہ ماننے والوں کے بارے میں کہہ دیں یہ چاہیں گے تو ہو جائے گا، پر انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں اللہ کو اللہ منوانے کے لیے، لوگوں سے کہلوانے کے لیے کہ یہ کہو کہ اللہ کرنے والے ہیں، یہ کہو کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کو منوانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، جن کو ہر وقت اللہ کی توحید اور جن ہر وقت اس بات کا دھیان ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں کل بتا دوں گا اور ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ تعالی نے تنبیہ کی، 15 دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، آئندہ کبھی مت کہنا کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کے بارے میں کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سب سے پہلے ان کا ذہن اس سے ہٹایا کہ کائنات کے کسی تغیر کا تعلق کائنات سے نہیں ہے، کائنات کی کسی تغیر کا تعلق کائنات سے نہیں ہے، کائنات کے کسی تغیر کا تعلق کائنات سے نہیں ہے۔ چاند سورج گرہن ہوتے ہیں، چاند سورج گرہن ہوتے ہیں، لوگ بیچارے علم تو سیکھتے نہیں اب، کیونکہ جو کچھ کالج اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے اسی کو علم سمجھتے ہیں، اسی کو علم سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں سائنس کا علم، حالانکہ سائنس کا علم نہیں کہنا چاہیے، سائنس کا جہل کہنا چاہیے، سائنس کا جہل کہنا چاہیے۔ لوگ بیچارے کہتے ہیں سائنس کا علم، سائنس کو علم نہیں۔ انسانی ختم ہونے والے تجربات کو سائنس کہتے ہیں، انسانی ختم ہونے والے تجربات کو سائنس کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے سائنس کا؟ انسان ایک دنیا کی کسی ایک چیز پر ریسرچ کرے، تحقیق کرے، اللہ تعالی نے آج اس چیز میں جو تاثیر رکھی ہے کل کو اس تاثیر کو بدل دیں گے، سائنسداں کہیں گے اس میں یہ ہے، سائنسداں کہیں گے اس میں یہ ہے، جب اسے حاصل کر کے فائدہ اٹھانے جائیں گے اللہ اپنی قدرت سے اس چیز کی تاثیر کو بدل دیں گے۔ سائنسداں کہیں گے کہ یہ چیز پہلے مفید تھی اب مضر ہے، بتا یہ بھی کوئی مستحکم چیز ہے، بھلا یہ بھی کوئی باقی رہنے والی چیز ہے؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ جن سائنسدانوں کے پیچھے سارے ایمان والے بھاگ رہے اور ان سے پوچھ کر قدم اٹھا رہے، وہ ایسے جہل میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ آج ایک چیز کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں اس میں یہ فائدہ ہے، کل کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس چیز کی تاثیر کو اور اس چیز کی خاصیت کو بدل دیں گے، کل کو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بدل دیں گے۔ یہ سارے سائنسداں یوں کہیں گے کل تو ہم نے کہا تھا یہ چیز صحیح ہے، آج ہم کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے، استعمال نہ کی جائے۔ جی ہاں، ایک دوا تیار کریں گے ساری تحقیق کر کے، پھر کہیں گے نہیں یہ دوا استعمال نہ کی جائے، دوا بینڈ ہو گئی۔ بھائی کیوں بینڈ ہو گئی؟ جب تم نے تحقیق کر کے اس دوا کو تیار کیا تھا تو یہ دوا کیوں بینڈ ہو گئی، کیوں ختم ہو گئی؟ اس کا بیچنا ممنوع، اس کا کھانا ممنوع، اس کا بنانا، جی دیکھ لو آپ کے سامنے ہے۔ جی ہاں، قرآنی احکام جب سے نازل ہوئے اسی طرح ہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ نہیں اب یہ زمانہ ہے اب قرآن اس طرح کر لو، اب یہ زمانہ ہے یہ حکم بدل دو، اب یہ زمانہ آ رہا ہے اس حکم کو اس طرح بدل دو۔ لا تبدیل خلق اللہ، اللہ کے ضابطے میں تبدیلی نہیں، اللہ کے ضابطے میں تبدیلی نہیں، دین ضابطہ ہے۔ کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا کہ نظام کائنات سے
نظام کائنات سے نظام کائنات کا کوئی تعلق نہیں. چاند سورج گرہن ہوتے ہیں. مسلمان سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں کہ چاند گرہن کیوں ہوا, سورج گرہن کیوں ہوا. یہ بیچارے جھوٹی کہانیاں ان کو سناتے ہیں, جھوٹی کہانیاں ان کو جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں, جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں. حالانکہ زلزلے آتے ہیں, پوچھو سائنسدانوں سے زلزلہ کیوں آتا ہے, وہ اتنی لمبی لمبی کہانیاں پڑھاویں گے, اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھاویں گے زلزلے کو سمجھانے کے لیے, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی زمین پر جب زنا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین کو ہلا دو. اگر کالجوں میں پڑھایا جاتا تو بتاؤ کالجوں کا معاشرہ گندا ہوتا, کالجوں کا معاشرہ گندا ہوتا, وہاں لڑکوں لڑکیوں کا اختلاط ہوتا. اگر سائنس میں پڑھایا جاتا کہ زلزلے زنا کی وجہ سے آتے ہیں تو کتنا معاشرہ درست ہوتا, کتنا معاشرہ درست ہوتا. چاند سورج گرہن کیوں ہوتے ہیں, سائنسداں کی زبانی الگ ہے, کیونکہ نہ یہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اللہ کی عبادت کو جانتے ہیں. آپ نے فرمایا چاند سورج کے گرہن ہونا اللہ کے غصے کا وقت ہے, یہ اللہ کے غصے کی علامتیں ہیں. ان دونوں موقعوں پر نماز اور عبادت کا حکم دیا. صلاۃ خسوف, صلاۃ کسوف کہیں کے لیے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. عبادت میں اور دعاؤں میں اور استغفار میں اور اپنے گناہوں کی کے اعتراف کا وقت ہے. یہ اس کا وقت نہیں ہے کہ چاند سورج کے گرہن ہونے کی وجوہات کیا ہیں اس کی تحقیق کی جائے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے عرض کیا کہ دہریت یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھے کہ کائنات میں جو ہوتا ہے کائنات سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ کسی بھی موسم کے آنے سے پہلے بیماریوں کا انتظار کرتے ہیں. دیکھو تو صحیح, یہ بیماری سے کیسے بچیں گے جب بیماریوں کے منتظر ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ کتنی بڑی بدگمانی ہے. ہم جا رہے تھے سفر میں, ایک ڈاکٹر صاحب آئے, کہنے کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ افریقہ جا رہے ہیں, دیکھیے یہ 4-5 قسم کی دوائیں یہ ساتھ رکھ لیجیے. کیوں؟ کہنے کہ وہاں افریقہ میں یہ بیماری ہے, افریقہ میں یہ بیماری ہے, آپ یہ دوا اپنے ساتھ رکھیں. میں نے کہا اللہ اکبر, میں نے اللہ سے پہلے ہی طے کر لیا کہ میں بیمار ہوں گا. کتنی بڑی بدگمانی اللہ کے ساتھ. بیماری آوے تو پہلے عمل کو مقدم کرو. سنت علاج کرنا سنت ہے, ہاں علاج کرنا سنت ہے, علاج کرنا سنت ہے, پھر تم علاج بھی کر لو. اس امید پر نہیں کہ اس دوا سے ہوگا, اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ نے دوائیں بھی اس امتحان کے لیے بنائی ہیں کہ دوا پہلے کرتا ہے یا دعا پہلے کرتا ہے. دوا بھی اس امتحان کے لیے بنائی ہے کہ دعا پہلے کرتا ہے یا دوا پہلے کرتا ہے. اور دعا عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ دعا اور عبادت دوا سے پہلے ہیں. اگر دوائیں اللہ نہ بناتے, اللہ اگر دوائیں نہ بناتے تو لوگ دعا ہی کرتے صرف. اسے کیسے معلوم ہوتا کہ یہ دوا کو چھوڑ کر دعا کر رہے, یہ دوا نہ ہونے کی وجہ سے دعا کر رہے. اب دعا کرتے بھی ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ میری دوا مل جائے. ایک دوا ایک اسٹور پر نہ ملی, دعا کرے گا اے اللہ دوسری اسٹور پر مل جائے. اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو صحت دینے کے لیے دوا کے ساتھ دوا پر موقوف کر دیا ہے. یہ اللہ سے صحت لے نہیں سکتا, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ اللہ اکبر بیماری کی امید اور بیماری کے انتظار
اور بیماری کے آنے سے پہلے بیماری کا انتظام بیماری کے آنے سے پہلے کرتے ہیں. فلاں موسم میں بخار ہوگا، ایسے بیچارے احمق ڈاکٹر جاؤ گے تو یہ کہیں گے گھبرانے کی بات نہیں، موسمی بخار ہے. ارے موسم سے بخار کیا تعلق؟ موسم سے بخار کا کیا تعلق؟ بخار سے موسم کا. کل ایک صاحب کہنے لگے احتیاط کرنا کہ کہنے کہ موسم بدل رہا ہے. میں نے کہا موسم بدل رہا، اللہ نہیں بدل رہے. کون بدل رہا؟ موسم بدل رہا، اللہ نہیں بدل رہے. اللہ وہی ہیں. دیکھو تو صحیح، ڈاکٹر کہتے ہیں گھبراؤ مت، موسمی بخار ہے. اچھا بھائی، اگر موسم کا بخار ہے تو سب کو کیوں نہیں ہے؟ اگر بخار موسم کا ہے تو سب کو کیوں نہیں ہے؟ موسم کا بخار سب کو کیوں نہیں ہے؟ کسی کو ہے کسی کو نہیں ہے. حالانکہ موسم میں تو موسم تو سب پر آ رہا ہے، سردی کا، گرمی کا، بارش کا، دھوپ کا، موسم سب پر آ رہا. سب کیوں نہیں بیمار ہیں؟ معلوم ہوتا ہے بیماریوں کو بھی موسم سے جوڑ دیا گیا ہے. بیماریوں کو بھی موسم سے جوڑ دیا گیا. اونٹوں میں خارش پھیل گئی، اونٹوں میں خارش پھیل گئی. صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے. آپ نے سوال کیا، اور یہ سوال حالات لینے کے لیے نہیں تھا، یہ سوال صحابی کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے تھا. اس لیے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی بات کے پیش آنے کو مخلوق میں تلاش کرے. کسی چیز کے پیش آنے کو مخلوق میں تلاش کرے، یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے. نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی بات کے پیش آنے کی وجہ مخلوق میں تلاش کریں. آپ کے سوال کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ اونٹوں میں خارش پھیلنے کی کیا وجہ ہوئی. آپ کا سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کا امتحان لینا تھا کہ دیکھو تو صحیح اب تک ایمان کی کوشش سے ایمان کہاں تک بنا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ آیو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہوئی، یا یوں کہتے ہیں کہ اونٹوں سے اونٹوں میں خارش پھیل گئی. صحابی نے کہا کہ جی ایک اونٹ کو ہوئی تھی، پہلے ایک کو ہوئی تھی، پھر سب کو ہو گئی. یہاں سے اس کفر کو توڑا، یہاں سے اس کفر کو توڑا کہ اللہ کا حکم ہر ایک کے لیے براہ راست آتا ہے. یہ نہیں کہ ایک اونٹ کو خارش ہوئی تھی تو دوسرے کو بھی ہو گئی، پھر تیسرے کو ہو گئی، پھر جو ان کے ساتھ رہتے ان کو بھی ہو گئی. دیکھو تو صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے، کائنات سے چل رہا ہے. بس اسی کا نام دہریت ہے. آپ نے فوراً اصلاح فرمائی، فرمایا نہیں، یہ بتاؤ اگر اونٹوں سے خارج اونٹوں میں پھیلی ہے تو پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو، اگر تمہارے نزدیک پہلے اونٹ کو ہونا ناممکن ہے اللہ کے امر کے بغیر، تو پھر خدا کی قسم اس طرح ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو ہونا بھی ناممکن ہے اللہ کے امر کے بغیر. یہ آسان بات ہے. اگر ایک اونٹ سارے اونٹوں میں خارش کے بغیر خارش کا پھیلنا ناممکن ہے تو پھر یہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ نے تو ایک کے لیے حکم دیا تھا وہ سب کو ہو گئی. کسی آسان بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرمائی کہ نہیں، غلط کہتے ہو تم، یہ غلط کہتے ہو، یہ تم غلط کہتے ہو کہ ایک اونٹ کو خارش ہوئی تھی سب کو ہو گئی. دوستو عزیزو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ